جناب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں، اور تیسری بات جو رانا صاحب نے کیا ہے کہ 2014 میں جو حامد میر پر حملہ ہوا تھا تو اس حملے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں عیادت کے لیے گئے، اور اس کی وجہ سے پھر فوج جو ہے وہ ناراض ہو گئی اور ہماری فوج کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے، ہماری حکومت چلی گئی۔ اور بائی دی وے میں نے وہ جو کردار کشی ہے نا جو مجھ پہ اور میرے والد صاحب پہ جو الزامات لگائے گئے 2016 میں 2017 میں مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے، میں نے وہ چیزیں آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بعد میں جو ہے نا یہ دوبارہ آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے میرے بارے میں جو گفتگو کی، مجھ پہ جو الزامات لگائے، جو ٹویٹس کی، اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آپ پاکستان کی پچھلے 10-15 سال کی جو سیاسی تاریخ ہے اس پر اگر آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کا زوال بالکل ایک ہی انداز میں شروع ہوتا ہے۔ پہلے وہ میڈیا سے لڑتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کی عدلیہ کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں پھر فوج کے ساتھ بھی ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پیٹرن آپ کو پچھلی 3-4 حکومتوں کا نظر آئے گا۔ یہ بات میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ابھی حکومت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، لیکن جس جماعت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ حکومت میں آئے گی اس جماعت نے ابھی سے میڈیا کے ساتھ محاذرہ شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ابھی تو وہ حکومت میں آئیں گے اور باقاعدہ محاذرہ شروع کریں گے، تو پہلے ہی ذرا وارن کر دیا جائے کہ یہ جو ہے نا ایک انداز جو ہے، ایک طریقہ کار جو ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے۔ تو جب آپ حکومت میں آ جائیں تو اس کے بعد پھر اسی انداز سے اگر آپ حکومت سے جائیں گے تو بڑا افسوس ہوگا۔ وجہ کیا ہوئی آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد سے جو مسلم لیگ نون ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حکومت بنا رہی ہے، یہ بہت سے میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے ساتھ کھلم کھلا جنگ پہ اتری ہوئی ہے، اور حیران کن طور پہ حال ہی میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر جناب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں، کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جس کا میں نے مناسب سمجھا کہ جواب دے دیا جائے، کیونکہ اس میں یہ پیٹرن بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح اس وقت مسلم لیگ نون نے جو محاذرہ شروع کی ہے، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی 2018 میں محاذرہ شروع کی تھی، اس سے پہلے 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو اس نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بظاہر تو بہت سے صحافیوں کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، لیکن 3 باتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے میرے بارے میں کی گئی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ حامد میر کو ملک ریاض نے خرید لیا ہے، یہ ان کا جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ ایک الزام سامنے آیا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے جی کہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے جب وہ ایک دھرنے کو ختم کرانے کے لیے بطور وزیر داخلہ وہ کوئٹہ گئے تھے تو وہاں پہ جو معاملات ہوئے تھے تو اس سے وہ انکاری ہیں۔ الیکشن سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے اسلام آباد میں بلوچ خواتین اور بچے جو ہیں انہوں نے دھرنا دیا تھا، تو اس موقع پہ میں نے کوئی بات کی تھی، تو اس کا جواب رانا صاحب اب دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ غلط ہے، اور آپ نے مجھے 50 لاپتہ افراد کی کوئی لسٹ نہیں دی تھی۔ دوسری بات تو انہوں نے یہ کی ہے، اور تیسری بات انہوں نے کہی ہے جی کہ 2014 میں جو حامد میر پہ حملہ ہوا تھا اور نواز شریف صاحب ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے تھے، تو وہاں سے ہماری فوج کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، اور اسی لیے ہماری جو حکومت ہے وہ مشکلات کا دوچار ہو گئی اور حکومت ختم ہو گئی۔ تو میں ذرا تھوڑا سا ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے چاہوں گا، خاص طور پہ جو میرے کچھ نوجوان صحافی دوست ہیں انہوں نے بڑی پرزور فرمائش کی، پرزور اصرار کیا، تو میں نے کہا کہ ریکارڈ کو ذرا درست کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میری جو نیاز مندی ہے بڑی پرانی ہے۔ 1988 میں جب وہ
ایم پی اے بن کے پنجاب اسمبلی میں آئے تو وہ پیپلز پارٹی میں تھے، اور میں اس وقت نوجوان صحافی تھا، اور اسمبلی پروسیڈنگ کو رپورٹ کرنے کے لیے میں پنجاب اسمبلی میں جایا کرتا تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ رانا صاحب اس وقت بڑے دبنگ آدمی تھے، نواز شریف صاحب پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ہماری کافی لیک سلیک ہو گئی۔ تو جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو شاید پھر ان کے جو منصب کی مجبوری ہے اس کی وجہ سے کبھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہتی۔ تو میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، کوئی میرا ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ذاتی طور پہ تو یقیناً وہ بھی اعتراف کریں گے کہ ہمارے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن جن معاملات پہ انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے کیا ہے بطور سابق وزیر داخلہ کے اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کے طور پہ۔ تو یہ میں جواب جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی ذات کو نہیں دے رہا، یہ میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کو دے رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے شاید الزامات بھی اپنی جو پارٹی کی مجبوریاں ہیں یا احکامات ہیں اس کی بنیاد پہ لگائے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب کی جانب سے یہ الزام سامنے آیا کہ حامد میر کو ملک ریاض نے خرید لیا۔ اب شاید رانا صاحب بھول گئے ہیں کہ میں وہ پاکستان کا وہ ان چند صحافیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے ملک ریاض پر بہت کھلم کھلا تنقید کی اور ان کے بارے میں کھل کے سوالات اٹھائے۔ بلکہ جب 2012 میں ایک لسٹ سامنے آئی سوشل میڈیا پہ جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ حامد میر سمیت بہت سے صحافیوں نے ملک ریاض سے کچھ فائدے حاصل کیے ہیں، تو میں سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور میرے ساتھ ابصار عالم صاحب بھی تھے، اور ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے مطالبہ کیا کہ ہاں جی ثبوت لے کے آئیں کہ ہم نے کون سی فیور لیا ملک ریاض صاحب سے، اور ملک ریاض صاحب کے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کا ریکارڈ طلب کیا جائے، ہمارے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کیا جائے، ان کی جائیداد کی تفصیلات لے آئیں، ہماری جائیداد کی تفصیلات لے آئیں، اور بتائیں کہ کہاں پہ ہم نے ان سے فیور لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا اپنی پٹیشن میں کہ جو وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو فریز کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کا ایک ضابطہ اخلاق بنایا جائے تاکہ کوئی بغیر الزام کے کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگا، بغیر ثبوت کے جھوٹا الزام نہ لگا سکے۔ تو جناب ہوا یہ کہ جو سپریم کورٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس نے ہماری جو پٹیشن ہے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ قمر زمان کائرہ صاحب وزیر اطلاعات تھے، تو وزارت اطلاعات کہتی تھی جی کہ نہیں سیکرٹ فنڈ فریز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مینٹینیبل نہیں ہے، پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہماری اس پٹیشن پہ نہ صرف یہ کہ منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ ختم ہو گیا، فریز ہو گیا، جس کے ذریعے صحافیوں میں رشوت تقسیم کی جاتی تھی، بلکہ پھر 2015 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اسی پٹیشن کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور پھر پیمرا کو، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس بنائیں، ایک ضابطہ اخلاق بنائیں۔ اور اس وقت پھر نواز شریف صاحب کی حکومت نے عرفان صدیقی صاحب کو اسائن کیا، وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، ہم نے ایک ضابطہ اخلاق بنایا، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج جو پیمرا کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے، جو ان کا ضابطہ اخلاق ہے، یہ میری فائل کردہ، میری دائر کردہ پٹیشن تھی، جو یہ اس پٹیشن کے نتیجے میں پاکستان کے میڈیا کو یہ کوڈ آف ایتھکس ملا۔ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جو ملک ریاض صاحب کو میں نے پارٹی بنایا اس پٹیشن میں، اور ان کو کورٹ میں بلایا اور ان سے کہا ہاں جی آگے بتائیں کہ آپ نے ہمیں کون سی فیور دی ہے، تو ملک ریاض صاحب کے لائر تھے زاہد بخاری صاحب۔ زاہد بخاری صاحب کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے کسی قریبی عزیز کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بطور وکیل کے وہاں پہ پیش ہوئے تھے، لیکن یہ زاہد بخاری صاحب نے جو سپریم کورٹ میں ملک ریاض کی طرف سے رسپانس جمع کرایا تھا، جی یہ ہے وہ رسپانس زاہد بخاری صاحب کا۔ اور اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو زاہد بخاری صاحب نے ملک ریاض کے بہاف پہ یہ کہا کہ حامد میر سمیت کچھ مزید صحافی جن کا نام اس ایک لسٹ میں تھا، انہوں نے ہم سے کوئی فیور نہیں لی۔ یہ ملک ریاض کے وکیل زاہد بخاری صاحب جو ہیں
اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا۔ اچھا، یہ جو میری پٹیشن تھی 2012 سے لے کے اور 2018 تک، اس کی 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے جو میڈیا کے حوالے سے تھے ڈیسیژن کیے گئے۔ پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی نا 2018 میں، تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ کسی صحافی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہو تو اس پہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ثبوت کے الزام لگا دو۔ تو پھر جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل تھا، اس نے بھی میرے خلاف بہت سے الزامات لگانے شروع کر دیے، اور 2020 میں پھر پی ٹی آئی والوں نے یہ الزام لگا دیا کہ ملک ریاض نے حامد میر کو خریدا ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ ان دنوں میں مجھے پتا تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت قریب ہیں، عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، تو میں نے پھر ان کو پیغام بھیجا ملک صاحب کو، جی کہ یہ تو اب آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت کے لوگ الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہے نا کہ 8 سال تک ایک کیس میں جو ہے وہ آپ کا وکیل پیش ہوتا رہا ہے، تو وہ کیس جو ہے وہ پھر میں نئی پٹیشن دائر کروں گا۔ تو پھر ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اپنے جو ان کی روایت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت اپنی روایت کو توڑتے ہوئے میرے بارے میں باقاعدہ ایک بیان جاری کیا تھا ملک ریاض صاحب نے، قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ وہ بیان جو ہے اس کو پبلسائز کیا کہ حامد میر نے آج تک مجھ سے کوئی فیور نہیں لی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور صحافی نے بھی ان سے فیور نہیں لی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں تو جناب اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے میرے بارے میں بات کی ہے، اور میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اس حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے کس کس رہنما کو کیسے کیسے سپورٹ کیا، اور لندن میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے کس رہنما کی جو جائیداد ہے اس کو خریدا، اور وہ رقم جو ہے وہ اب کہاں ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف رانا ثناءاللہ صاحب نے جو مجھ پہ الزام لگایا اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اچھا، اب دوسرا جو انہوں نے الزام لگایا جی کہ حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے جناب میرے بارے میں بات کیا جی کہ انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی تھی اور 50 لاپتہ افراد کی، اور پھر اس لسٹ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور انہوں نے کہا اس سے میرے لیے بڑے خطرات پیدا ہو گئے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا تو اکیلے کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو اس کمیٹی کے کچھ افراد کا نام لیا تھا جو کمیٹی جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، اور وہ کمیٹی جو تھی وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے بنائی تھی۔ اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، اس میں رانا ثناءاللہ صاحب تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ منسٹرز تھے، اس میں اور بھی کچھ لوگ تھے، اور اس کمیٹی نے خود مجھے بلایا، میں اس کے پاس نہیں گیا۔ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، آپ ان سے رانا صاحب کنفرم کر لیں، اس کمیٹی نے مجھے لا منسٹری میں اپنے اجلاس میں بلایا، ہم سے پوچھا کہ بتائیے لاپتہ افراد کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں اور ان کو آمنے سامنے بٹھائیں، مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اور جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے بھی میرے سے یہی بات پوچھی، جو بات میں نے کمیٹی سے کہی، جس کمیٹی میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی شامل تھے، رانا ثناءاللہ صاحب بھی شامل تھے، وہی بات میں نے باقی لوگوں کو بھی کہی۔ اور پھر ہم نے یہ کہا کہ آپ ایک سی بی ایم کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میئر کریں، اور زیادہ نہیں، صرف 50 افراد جو ہیں ان کو آپ رہا کر دیں، اور وہ 50 افراد وہ ہیں جو پولیٹیکل ورکر ہیں، رائٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ اور وہ لسٹ جو ہے وہ ہم نے اس کمیٹی کو بھی دی، اور پھر جب رانا ثناءاللہ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کمیٹی کو لے کے کوئٹہ گئے، جہاں پہ لاپتہ افراد کے لواحقین نے ایک دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی وہ 50 افراد کی لسٹ اس کمیٹی کو دی گئی جہاں پہ رانا ثناءاللہ صاحب موجود تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سمی دین بلوچ صاحبہ، جو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی صاحبزادی ہیں، وہ پبلکلی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ وہ جو کمیٹی ہمارے پاس کوئٹہ آئی تھی دھرنا ختم کرانے کے لیے، اس کو ہم نے وہ 50 افراد کی لسٹ دی تھی۔ اور سمی دین بلوچ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس لسٹ میں موجود جو ایک شاعر تھا تابش بلوچ، اس کو بعد میں ایک جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، اور وہ مارنے کا الزام سی ٹی ڈی پہ ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے مروا دیا تھا، سب کو پتا ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے، تو اور رانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے۔ تو رانا صاحب جو ہیں شاید کسی کی فرمائش پہ انہوں نے جو ہے یہ اپنے پہ لے لیا بات۔ تو رانا صاحب، آپ کے بارے میں نہ یہ بات تھی، نہ ہی آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے، یہ الیکشن سے پہلے بات کی گئی تھی،
کافی دن پہلے بات کی گئی تھی، آپ الیکشن کے بعد یہ بات جو ہے دوبارہ کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو رانا صاحب نے کی ہے کہ 2014 میں جو حامد میر پر حملہ ہوا تھا، تو اس حملے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں عیادت کے لیے گئے، اور اس کی وجہ سے پھر فوج جو ہے وہ ناراض ہو گئی اور ہماری فوج کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے، ہماری حکومت چلی گئی۔ اب میں ایک ناچیز سا آدمی ہوں، چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب کا کہ وہ ہسپتال میں آئے، انہوں نے میری عیادت کی، لیکن جو ریکارڈ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر یہ دباؤ ہوگا کہ وہ نہ آئیں، لیکن وہ جس دن واقعہ ہوا تھا نا 19 اپریل 2014، تو اس دن صبح وہ پی ایم اے کاکول میں گئے تھے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو دو وزراء تھے، پرویز رشید صاحب اور خواجہ آصف صاحب، ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ رانا صاحب ان سے پوچھ لیں۔ آج کل تو پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ رانا صاحب کے بہت قریب ہیں، تو ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت تک میرے پہ حملہ نہیں ہوا تھا، اور وہاں پر جو فوجی حکام تھے انہوں نے پی ٹی وی کے جو کیمرہ مین تھے ان سے کہا تھا کہ یہ جو ٹی وی کا کیمرہ ہے یہ آپ، یعنی کہ یہ انفارمیشن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر پہ نہیں آنا چاہیے، اس کو نہ دکھائیں، اور وزیر اعظم کو بھی کم سے کم دکھائیں۔ تو اس وقت تو میرے پہ حملہ نہیں ہوا تھا، حملہ تو میرے پہ ہوا سپہر کے وقت، اور جب میرے پہ گولیاں چل رہی تھی تو اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت خواجہ آصف صاحب جو اس وقت وزیر دفاع تھے ان کے ساتھ فون پہ بات چیت کر رہا تھا، اور خواجہ صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ وہ میرے سے بات چیت کر رہے تھے، اور پھر جو ہوا گولیوں کی آواز وغیرہ ساری انہوں نے سنی۔ مسئلہ کیا تھا میرے ساتھ؟ مسئلہ کیا تھا میرے ساتھ؟ مسئلہ یہ تھا، اور یہ جو باتیں میں ابھی کر رہا ہوں یہ سپریم کورٹ نے جو انکوائری کمیشن بنایا تھا اس کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ تو نہیں آئی آج تک، لیکن یہ اس میں موجود ہے، میرا تحریری بیان موجود ہے کہ مجھ پہ یہ دباؤ تھا کہ آپ جو پرویز مشرف کے خلاف جو آئین سے غداری کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ اس مقدمے کو زیادہ اہمیت نہ دیں، اور جو بلوچستان کے لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس پر بات کرنا بند کر دیں۔ یہ تھا میرے ساتھ مسئلہ، اور یہ بات میرے ساتھ جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے عاصم باجوہ صاحب، انہوں نے کی تھی، اور یہ بات میں نے سپریم کورٹ کے انکوائری کمیشن کو بھی بتا دی۔ اب ہوا کیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا بات، لیکن کیونکہ اب رانا صاحب نے بات شروع کی ہے تو ریکارڈ کو درست کرنا ضروری ہے۔ جس دن نواز شریف صاحب میرے پاس ہاسپٹل میں آئے عیادت کرنے کے لیے، تو واپس جا کے تو ایک تو انکوائری کمیشن قائم ہو گیا، 3 رکنی انکوائری کمیشن، جس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ اس نے 3 ہفتے میں انکوائری مکمل کرنی تھی۔ لیکن ان 3 ہفتوں میں انکوائری مکمل کرنے کی بجائے کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس نے جیو پر غداری کا ریفرنس دائر کر دیا، اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جیو کی جو مینجمنٹ ہے اس کو فورس کیا گیا، مجبور کیا گیا کہ جی وہ معافی مانگ لیں، اور انہوں نے تحریری معافی مانگی، وہ جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پہ شائع کی، اور میں نے اس معافی کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا۔ میں نے کہا جی میں تو وکٹم ہوں، مجھ پہ حملہ ہوا ہے، مجھے 6-7 گولیاں لگی ہیں، مجھے انصاف دینے کی بجائے معافیاں منگوا رہے ہیں۔ میں اس معافی کا حصہ نہ اس وقت بنا، نہ آج میں اس معافی کا حصہ ہوں، کیونکہ مجھے تو آج تک انصاف ہی نہیں ملا۔ اور ریفرنس بھی کس سے دائر کروایا گیا؟ جو جیو کے خلاف غداری کا ریفرنس دائر کروایا گیا وہ جناب اس وقت جو وزیر دفاع تھے خواجہ آصف صاحب، ان سے دائر کروایا گیا۔ خیال یہ تھا کہ شاید اس سے جو نواز شریف صاحب کی جو ٹینشن آلریڈی چل رہی تھی، پرویز مشرف پہ جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ابھی میں زیر علاج تھا، میری ٹریٹمنٹ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کے دھرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں، اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اور جناب میں کیونکہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا تو میں ویل چیئر پہ موو کرتا تھا، تو ابھی میری ٹریٹمنٹ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے میں نے اپنا پروگرام کیپٹل ٹاک دوبارہ شروع کیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈی چوک جو ہے وہ بالکل ہمارے اسٹوڈیو کے پیچھے تھا، تو روزانہ وہاں سے پتھر پڑتے تھے، اور ہم وہ پی ٹی آئی والوں کے پتھر بھی کھاتے تھے، گالیاں بھی سنتے تھے، اور پروگرام بھی کرتے تھے۔ اور
صاف نظر آ رہا تھا کہ کیا سازش ہو رہی ہے. اس سازش کو بے نقاب کرنے میں میرا جو حقیر سا کردار یہ تھا کہ میں نے تو نومبر 2013 میں ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دھرنا دینے والے ہیں. ان کا بظاہر مقصد یہ ہوگا, وہ کہیں گے جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں, لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب پہ جو کیس چل رہا ہے آئین سے غداری کا, اس کو ختم کروایا جائے. اب یہ جو معاملہ تھا یہ 2016 آ گیا, اور 2016 میں پاناما کیس شروع ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ جس وجہ سے نواز شریف صاحب کی فوج سے کشیدگی پیدا ہوئی تھی وہ تھا پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ. تو نواز شریف صاحب کو ان کی کابینہ کے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ ختم کر دیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. آپ حکومت اپنے ٹینیور پورا کریں اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کریں, بس یہ مشرف کے خلاف جو کیس ہے یہ بند کر دیں. اور وہ جو کابینہ کے ممبر تھے وہ میرے پاس بھی آئے. اب وہ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں, لیکن ایک اور جو کابینہ کے ممبر تھے وہ ابھی تک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہمیں کیا آفر ہوئی, رانا ثناءاللہ صاحب کیا آفر ہوئی, کروڑوں کی نہیں, بہت اس سے بھی آگے کی بات تھی کہ اگر آپ پرویز مشرف کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو انجام تک پہنچانے کی بات نہ کریں اور لاپتہ افراد کا ذکر کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو یہ فائدہ مل سکتا ہے. میں اس لیے نام نہیں لے رہا, جو اس وقت ایک گواہ ہے جو کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون میں بیٹھا ہے, کہ میرا خیال ہے شریف آدمی ہے, اس کو پہلے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ماضی میں, کہیں مزید دوبارہ ان کو ماضی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, دوبارہ پھر ان کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں. تو میں نے تو کر دیا انکار, ٹھیک ہے جی, میں نے کہا جی میں نے تو آپ کی بات نہیں ماننی. میرا موقف کیا تھا, میری کوئی لڑائی تو نہیں کسی کے ساتھ, کسی ادارے کے ساتھ. میرا موقف یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین اور قانون کی بالادستی ہے. پرویز مشرف صاحب نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پاکستان کا آئین توڑا ہے, انہیں سزا ملنی چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب نے اپنا جو ارادہ تھا وہ تبدیل کیا, اور پھر جناب پرویز مشرف صاحب کا نام ECL سے نکالا گیا اور ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مل گئی. یہ تھی 2016. تو ظاہری بات ہے میں نے تو اس معاملے پہ گولیاں کھائی تھیں, تو میں نے تو سودا بازی نہیں کرنی تھی, اور میں نے اس پہ سمجھوتا بھی نہیں کرنا تھا. میں نے تنقید کی مسلم لیگ نون کی حکومت پہ کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے. آپ کور لیتے تھے کہ جی سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے, جبکہ سپریم کورٹ نے کوئی اجازت نہیں دی تھی پرویز مشرف کو پاکستان سے باہر بھیجنے کی. اب یہ ایک بطور صحافی کہ میں نے اس پہ تنقید شروع کی, اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر ہاؤس سے جو میڈیا سیل چلایا جا رہا تھا, اس نے میرے والد مرحوم کی, میرے خاندان کی انہوں نے کردار کشی شروع کر دی. اور بائی دی وے میں نے وہ جو کردار کشی ہے نا, جو مجھ پہ اور میرے والد صاحب پہ جو الزامات لگائے گئے 2016 میں 2017 میں مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے, میں نے وہ چیزیں آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بعد میں جو ہے نا یہ دوبارہ آپ نے یہی کام کرنا ہے, تو وہ میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور آپریشن کے لیے لندن گئے. تو میں پھر ان کی عیادت کے لیے لندن گیا, میں ان کو لندن ملنے گیا, اور میں نے ان کو بتایا کہ کچھ لوگ پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ واپس نہ جائیں اور آپ یہیں سے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیں. اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ڈرایا جا رہا ہے جی پاکستان میں مارشل لا لگ جائے گا اگر نواز شریف نے استعفیٰ نہ دیا. تو میں نے ان سے کیا کہا کہ آپ نہ استعفیٰ دیں اور نہ گھبرائیں, آپ پاکستان واپس جائیں اور پاکستان واپس جا کے بطور وزیر اعظم اپنا کام جاری رکھیں. اور اس چیز کے گواہ جو ہیں وہ وہاں پہ ایک بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ اب دنیا میں نہیں ہیں, لیکن 2-3 اور بھی لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں, زندہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو کیا مشورہ دیا تھا.
تو میں تو اس وقت تمام تر جو میرے شکوے شکایتیں تھیں دور کر کے میں پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اب ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے۔ پھر نواز شریف صاحب واپس آئے تو ظاہری بات ہے ان کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، پھر بعد میں وہ اریسٹ ہو گئے، اور اس وقت جو ان کے خلاف جو سزائیں دی جا رہی تھیں ہم نے اس کی مخالفت کی۔ تو اب اس کے بعد پھر ایک اور جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب میں لندن سے واپس آیا، نواز شریف صاحب کو یہ کہہ جی کہ آپ پاکستان واپس آئیں اور کسی سازش سے نہ گھبرائیں، میں واپس آیا تو میرے پہ توہین رسالت کے مقدمات کے لیے درخواستیں دائر ہو گئیں، اور مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ادھر لندن میں نواز شریف کو کیا کہہ کے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جب گرفتار ہو گئے، اور پھر اس کو جب نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ اجازت ملی کہ آپ علاج کے لیے لندن چلے جائیں، وہاں پہ میرے سے غلطی ہوئی، اس غلطی کا میں نے آج اعتراف کرنا ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہوئی کہ کیونکہ عدالت کا فیصلہ تھا تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور میرا ایک خیال تھا کہ نواز شریف صاحب 4 ہفتے کے لیے ان کو اجازت ملی ہے، یہ گئے ہیں، یہ واپس آ جائیں گے۔ تو میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ وہ نواز شریف نہیں ہے جو پہلے کا نواز شریف تھا، یہ نیا نواز شریف ہے، یہ واپس ضرور آئے گا۔ تھوڑا سا میں اوور کانفیڈنٹ ہو گیا، یا میں نے سچویشن کو صحیح طرح ریڈ نہیں کیا، مس ریڈ کر گیا۔ میں نے کہا جی یہ واپس ضرور آئیں گے، اور کچھ پروگراموں میں نے ایسی گفتگو کی کہ جناب میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ بن گیا، میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ بن گیا۔ شاید کچھ لوگ چاہتے تھے کہ میں یہ بات نہ کروں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور پھر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے، اور وہ جو میرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ دائر ہوا 2019 میں اس کو آج تک بھگت رہا ہوں۔ پھر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے، پھر پی ٹی آئی والوں نے میرا خوب مذاق اڑایا، میرے پہ انہوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ تو نواز شریف صاحب 4 ہفتے کی بجائے پھر میرا خیال ہے 4-5 سال بعد واپس آئے، اور میں نے اس کو ویلکم کیا کہ جی ان کو واپس آنا چاہیے، وہ واپس آ گئے۔ اب اس دوران میں بہت سے جو حالات و واقعات ہوئے ہیں اس کی طرف میں نہیں جاتا کہ 2021 میں مجھ پر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے دباؤ پر دوبارہ ایک پابندی لگی، اور بالکل میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس میں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس پابندی کی مخالفت کی اور میری بھرپور حمایت کی، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے بطور پارٹی وہ اس قسم کے معاملات میں صحافیوں کے ساتھ مشکل سے کھڑی ہوتی ہے، تو میرے ساتھ ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں کھڑے ہوئے، جس میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے، لیکن میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ یہ میں رانا ثناءاللہ صاحب کی ذات کو جواب نہیں دے رہا، میں یہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کو دے رہا ہوں، اور میں آخر میں ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے میرے بارے میں جو گفتگو کی، مجھ پہ جو الزامات لگائے، جو ٹویٹس کی، اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اور اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پچھلے 4-5 سال میں جب نواز شریف صاحب کو سزا دی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے غلط سزا دی گئی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا تھا ہم کہتے تھے غلط گرفتار کیا گیا، تو یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ کہتے تھے جی یہ لفافہ صحافی ہیں، انہوں نے نون لیگ سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ان کو نون لیگ نے خریدا ہوا ہے، یہ ضمیر فروش ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو اب وہی کام آپ کر رہے ہیں، تو آپ کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے مجھ پر الزامات ہیں وہ غلط ثابت ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے جو الزامات تھے آپ پر وہ غلط ہیں، تو یہ وہ الزامات ہیں، پی ٹی آئی نے مجھ پہ وہ الزامات لگائے جو آپ نے اپنی پچھلی حکومت میں مجھ پہ لگائے تھے، آپ کے سوشل میڈیا سیل نے پچھلی حکومت میں لگائے تھے، تو وہی پھر رپیٹ کیے پی ٹی آئی نے، اور اب پھر پی ٹی آئی نے چھوڑ دی ہیں، اب مسلم لیگ نون ان کو رپیٹ کر رہی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور میں نے آخر میں صرف آپ کو یہی وارن کرنا تھا کہ ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو، جب بھی ان کی حکومت زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کی جو 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ میڈیا سے لڑائی شروع ہوتی ہے، پھر وہ جوڈیشری پہ آتی ہے، اور آخر میں فوج پہ آتی ہے، اور اس کے بعد حالات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ اپنا ٹینیور مکمل کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ جو آئندہ وزیر اعظم ہو وہ اس قسم کے حالات سے دوچار نہ ہو، لیکن جو
پرانا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ جو ان کے میڈیا مینیجرز ہیں وہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ چل کر انہوں نے 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کروائی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔